بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قرآن کریم کے اس رکوع میں چند آیات کے اندر ایک خاص قسم کا جو طبقہ ہے جس کو منافقین کہا جاتا ہے، ان کا وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ابتدائی اسلام میں آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جو لوگ ہیں، جو قسم کے انسان ہیں، وہ تو واضح طور پر ہیں، لیکن ایک قسم ان دونوں کے درمیان کی ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی، اسی کو بولتے ہیں مذکر اور مؤنث۔ لیکن بعض مرتبہ ان کے درمیان کا بھی کوئی شخص ہو جاتا ہے جس کو مؤنث کہا جاتا ہے، وہ نہ مکمل طور پر مرد ہوتا نہ مکمل طور پر عورت ہوتا، ان کے درمیان کا ہوتا ہے۔ ابھی ان کے جو درمیان کا ہے یہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یہ تو درمیان میں ہے۔ ابتدائی اسلام میں بھی اس قسم کے جو لوگ تھے ان سے عام طور پر دھوکہ ہو جاتا تھا۔ یعنی ایمان والے تو سمجھتے کہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، گفت ملاقاتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیاطین اپنی نسل کے لوگوں کے ساتھ ہوتے تو پھر کہتے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہ چاہتے تھے کہ ہم ان سے بھی اپنی بات بنا کر رکھیں اور ان سے بھی ہماری بات بنی رہے، ہم ان سے بھی فائدہ اٹھاتے رہیں اور دوسری جو قسم ہے ان سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے رہیں، ان کی نظر میں بھی ہمارا وقار بنا رہے اور ان کی نظر میں ہم مجروح نہ ہوں۔ تو یہ دونوں پلڑوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، اور یاد رکھیں کہ دونوں پلڑوں میں اگر آدمی پیر رکھتا ہے اس کا کبھی وزن نہیں ہوتا، وزن جبھی تلتا ہے جب وہ ایک طرف ہوتا ہے۔ اب یہاں تین قسم کے لوگ ہو گئے، ایک تو وہ ہیں جو پکے سچے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، موحد ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کو، اس کے رسول کو نہیں مانتے، کفار اور مشرکین میں ان کا شمار ہے، اور یہ بیچ والے ہیں کہ منافقین۔ اب ان منافقین کی نوعیت، ان کی حالت، ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان المنافقین یخادعون اللہ، جو منافقین ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں گویا، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آگے پھر ان کا ذکر آیا، قیامت میں جس وقت اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم علیحدہ ہو جائیں، موحد الگ ہو جائیں، مجرمین الگ ہو جائیں۔ جب مسلمانوں کو جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے ایمان کی، ان کے اعمال کی روشنی ان کے ساتھ ہوگی، جیسے آدمی اندھیری رات میں بیٹری لے کر، ٹارچ لے کر چلتا ہے۔ جب یہ سورج بے نور ہو جائے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، روشنی کہیں رہے گی نہیں، وہاں تو موبائل اور بیٹری کا کوئی نظام، کوئی سسٹم سوائے اعمال کے ہوگا ہی نہیں انسان کے پاس۔
تو یہ جو منافقین ہیں انہیں بھی گویا کہ مسلمانوں کے ساتھ چلا دیا جائے گا اور یہ خوش ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے لو جی ہمیں بھی جنت مل گئی، ہم بھی جنت کے مستحق ہو گئے، ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دور تک یہ ساتھ چلیں گے، پھر ان کی روشنی چھین لی جائے گی اور یہ وہیں بھٹکتے رہ جائیں گے اور پھر ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جہنم میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو فرمایا کہ نچلوں سے بھی نچلا حصہ ان کے لیے خاص ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، حالانکہ یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ان کی پہلی جو خاصیت ہے وہ کیا تھی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جو فرمایا کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو کھس مساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہم اپنی نمازوں پر غور کریں، ایسا نہ ہو کہ منافقین کی جو علامت ہے وہ ہم میں بھی پائی جا رہی ہے۔ تو کیا کرتے تھے نماز میں جب کھڑے ہوتے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ کھڑے ہوتے نماز میں کھس مساتے ہوئے کھڑے ہوتے، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں، مسلمان دیکھ لیں، ایمان والے دیکھ لیں، بھائی تو نماز پڑھ رہے ہیں تو پکے سچے مسلمان ہیں جی۔ یراؤن الناس، آگے فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا، تھوڑا سا مطلب وہی بس لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آج بھی اگر آدمی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں اس چیز کا خطرہ نہیں، تم میرے بعد نعوذ باللہ کفر کرو گے، شرک کرو گے، مجھے ڈر اس بات کا کہ تم شرک اصغر نہ کرنے لگو۔ شرک اصغر کہتے ہیں ریاکاری، دکھلاوا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، تسبیحات پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور دیندار بننا نہیں چاہتا، دکھنا چاہتا ہے صرف کہ لوگ یہ سمجھے بڑا دیندار ہے، بھائی یہ تو بڑا اللہ والا ہے، ہر وقت تصویر کے ہاتھ میں ہے، بہت دیندار۔ تو یہ اگر ذہن میں ہے تو یہ سمجھیے کہ اس کے اعمال بالکل ضائع ہیں۔ اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوگا؟ تو نے اعمال اس لیے کیے تھے کہ تاکہ لوگ تجھے دیندار کہیں، چنانچہ کہا جا چکا آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مذبذبین بین ذلک، جو فرمایا کہ یہ ڈاما ڈول ہے ایمان والے اور کفر والوں کے درمیان، چونکہ نہ کفر کی طرف اور نہ ایمان کی طرف، تو ان کا دونوں کے درمیان جو معاملہ ہے وہ ڈاما ڈول ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اور نے فرمایا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جو آدمی گمراہی پر چل جائے پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ نہیں ملتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو نصیحت ہے، اے ایمان والو، کافروں کو اپنا پکا سچا ہمدرد، اپنا دوست نہ سمجھو مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم بنانا چاہتے ہو اپنے درمیان اور اپنے لیے کوئی ایسی دلیل جو کھلم کھلا دلیل ہو اللہ کے سامنے کہ مسلمانوں سے تم نفرت کرو اور غیر ایمان والوں کو اپنا ہمدرد سمجھو، جبکہ یہ تمہارے کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو جہنم کے نچلے سے بھی نچلے طبقے کے اندر ڈالا جائے گا۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، ہاں مگر جو ان میں سے توبہ کر لیں، اپنے دین پر کھلے طور پر آ جائیں، پکی سچی توبہ کر لیں، اپنے دین پر آ جائیں، ظاہراً اور باطناً وہ دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، پھر اللہ رب العزت ان کو نواز دیتے ہیں، ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ مفسرین نے منافقین کی 4 علامتیں لکھی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم ان 4 علامتوں میں غور کریں۔ بعض لوگوں کے اندر ان میں سے ایک علامت ہوتی ہے، بعض کے اندر 2 ہوتی ہے، بعض کے اندر 3 ہوتی ہے، اور یہ گیا گزرا دور ہے، اس میں 4 علامتیں بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔
ہم ذرا ان 4 علامتوں کو غور سے سننے کے بعد بات ختم ہوگی انشاءاللہ۔ منافقین کی جو 4 علامتیں، وہ تو تھے بڑے والے منافق، لیکن ان کی جو علامتیں تھیں، آج ہمارے اندر وہ علامتیں اگر ہوں گی تو ہمیں ان علامتوں کو ختم کرنے کی، دور کرنے کی فکر اور کوشش کرنی پڑے گی، جبھی ہم کامیابی کے راستے پر پڑیں گے۔ اذا حدث کذب، پہلی علامت منافق کی کیا تھی؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ہم ذرا غور کریں، ہم اس بارے میں احتیاط کریں، بات کرنے میں کذابت سے، جھوٹ بولنے سے بالکل اجتناب کریں، نہیں تو منافقین کی جو علامتیں ہیں ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کو کھڑا کر دے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور امانت، پیسہ، چیز، دوسرے کی بات، یہ بھی امانت کے اندر ہوتی ہے۔ اور اذا خاصم فاجر، چوتھی علامت، اصل تو 3 علامتیں ہیں لیکن چوتھی علامت بھی یہی ہے کہ جب کسی سے جھگڑا کرنے لگے تو گالیاں بکے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ علامتیں ہمارے اندر ہیں تو ہمیں خود اس کا علاج کرنا ہوگا۔ صرف کہنے سے کہیں چلتا ہے کام، کام کے کرنے کو ہمت چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی ہم خود اپنے ہاتھوں اور اپنی کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں یا بھی کامیابی کا راستہ چھوڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان 4 علامتوں کو اپنے اندر سے ہمیں ختم کرنے کا ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے، اور انشاءاللہ عہد بھی کرنا ہے کہ ہم ان 4 علامتوں کو اپنے اندر سے ختم کریں گے۔ دیکھیے، انسان، موت، زندگی، نفع نقصان یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ آج کاروبار میں مسلمان اور ہم لوگ، غیروں کو تو چھوڑیے، ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جھوٹ بول کر کاروبار کرنے کو اپنی عقل مندی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں، اور بات سے کہتے ہیں یہ تو عقل مندی ہے، تو ہوشیاری ہے، دیکھو میں نے کیسے دھوکہ دے دیا۔ جبکہ مسلمان دھوکہ دیتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے مسلمان ہو نہیں سکتا، پکا سچا مسلمان وہ ہے ہی۔ آج ہم انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان 4 علامتوں کو اپنے اندر سے ختم کریں گے، اپنی نمازوں کے اندر اللہ کا دھیان پیدا کریں گے، نمازوں کو وقت پر اور وقت سے پہلے مسجد میں آنے کی فکر اور کوشش کریں گے، اپنی نمازوں میں انشاءاللہ جمود کے ساتھ اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے اور دھیان پیدا کر کے کھڑے ہوں گے۔ نماز میں ہم ادھر ادھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر وسوسوں کی وجہ سے ادھر ادھر نہیں پہنچیں گے۔ تو وہ جو 4 علامتیں ہیں، جب ہمیں بات کرنی ہے تو جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ سچ بولنا ہے۔ جب امانت ہمارے پاس رکھی جائے گی تو اس کی دیانتداری کرنی ہے، اور جب ہم کسی سے وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی نہیں کریں گے، انشاءاللہ وعدہ پورا کرنا ہے، اور جھگڑنا کسی سے ہے نہیں۔ اس لیے 4تھی علامت ہے، اگر کسی سے بحث ہو جائے تو پھر گالی گفتار کا کیا مطلب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے اور آپ تمام کی بھی اصلاح فرمائے، ہم تمام کو مجموعی